الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم مسجد شاہ نجف کے تمام مومنین کی جانب سے اپنے مہمان قاری ایرانی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی تشریف آوری کے ہم بہت زیادہ مشکور ہیں. پروردگار عالم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی آواز میں اور جلا عطا فرمائے. بس یہ مختصر سی مجلسی سال ثواب کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے اس لیے کہ اللہ بے ایمان کو منہ نہیں لگاتا. وہ جب بھی خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہتے کرتا ہے اور مفسرین نے جب یا ایھا الذین آمنوا کی تفسیر کی تو کہا کہ جتنی مرتبہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس کے مصداق امیر المومنین کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے اس پر کہ تقوی ہے کیا. تقوی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے. ایسی روش اختیار کی جائے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے. امیر المومنین علیہ السلام نے تقوی کی مختصر سی تعریف یہ کی کہ تقوی اس رہبر کی مانند ہے, اس گھوڑے کی مانند کہ جس پر تم سوار ہو اور اس کی لجام تمہارے ہاتھ میں ہو. ایسا گھوڑا کہ جس پر تم سوار ہو اور اس کی لجام تمہارے ہاتھ میں ہو اور وہ تمہیں بچاتا ہوا جنت تک پہنچا دے. یہ ہے تقوی کی تعریف. اللہ کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. خود صادقین بن جانے کو نہیں کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ تم خود صادقین بن جاؤ. اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں صادقین کا مرتبہ کچھ بلند ہے. کہ ان لوگوں کو کہ جنہیں صاحبان ایمان کہہ رہا ہے اور جنہیں فرمائش کر رہا ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو. صادقین لفظ اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ لوگ کہ جو سچ بولتے ہیں, جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ صادقین کہلائیں گے. اب دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو سچ بولتے ہیں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. یہ لطیفہ ہے لیکن بہرحال بات آئے گی کہ جب اس بات کا مقابلہ ہوا کہ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے دنیا میں, تو جس بات کو متفقہ طور پر طے کیا گیا کہ یہ بات سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. میں جھوٹ نہیں بولتا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, اس سے بڑا جھوٹ کوئی اور نہیں ہوتا. تو دنیا میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں لیکن جب لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی ہے کہ سچ بولنے والے, تو سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کے معنی ہے کہ سچ بولنے والوں کا کوئی گروہ ہوگا کہ جس کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ. نہیں, یہاں پر مراد کچھ اور ہے, اس لیے کہ سچ بولنے والے اور ہیں
سچ بولنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو امر واقعہ کے بعد اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، انہیں سچ بولنے والا کہتے ہیں۔ آتے ہوئے راستے میں آپ نے دیکھا کہ حادثہ ہوا، سڑک پہ کوئی حادثہ ہوا، آپ نے آ کے بیان کیا، تفصیل کے ساتھ بیان کیا، معلوم ہوا کہ آپ نے وہ حادثہ دیکھا ہے اس لیے آپ نے بیان کیا، وہ سچا واقعہ ہے۔ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ اس کو جھوٹ کہا جائے، آپ دیکھ کے آئیں۔ آپ جب دیکھ لیتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں تو اس کو سچ کہتے ہیں، اس کو سچ کہا جاتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے جنہیں گروہ صادقین کہا ہے وہ ایسے سچے نہیں ہیں کہ جو امر واقعہ کے بعد سچ بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ ایسے سچے ہیں کہ ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو وہ سچ ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ کی مشیت اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ جب بھی ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے مشیت اس کی تابع ہو جاتی ہے۔ ادھر ان کی زبان سے جملہ نکلا، ادھر سچ ہو کے رہا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مبالغہ ہے تو میں یہ عرض کروں کہ مبالغہ نہیں، اللہ کو ان کی باتیں اتنی پسند ہے کہ ان کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے وہ انہیں قرآنی آیت بنا دیتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلکہ اگر آپ کے سامنے کوئی مثال رکھی جائے کہ جہاں شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ نے یہ کہا کہ بچوں تمہارے کپڑے خیاط کے یہاں ہیں، بچوں تمہارے کپڑے خیاط کے یہاں ہیں، تو پھر اب تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ رب الباب ہوا اور کنیز نے جب آگے بڑھ کے پوچھا کہ دروازے پہ کون ہے تو آنے والے نے اپنے آپ کو ملک نہیں کہا، اپنے آپ کو رضوان جنت نہیں کہا، کام انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی کی منہ سے، بی بی کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، صدیقہ کی زبان سے یہ جملہ نکلنا کہ بچوں تمہارے کپڑے خیاط کے یہاں ہیں، تو پھر اللہ کی مشیت اتنی اس کے تابع ہو جاتی ہے کہ اب آنے والا ملک ان کے در پہ درزی بن کے آ جاتا ہے۔ درود پڑھیں بس عزیزان محترم، آپ کی رحمتوں کو تمام کروں کہ یہ دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جس پر ملک اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کبھی درزی بن جاتا ہے، کبھی بھکاری بن جاتا ہے، کبھی ان کے جھولے بچوں کے جھولے جھلانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے ان مسلمانوں کا کہ جنہوں نے ان کے دروازے پہ لکڑیاں جمع اور لکڑیاں جمع کر کے آواز دے رہے تھے کہ علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ اس میں آگ لگا۔ فاطمہ فریاد کر رہی تھی یا میرے گھر کو جلا ڈالو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ اس میں حسنین بھی ہیں، اس میں حسنین بھی ہیں۔ حسنین کی اہمیت کو دنیا جانتی تھی، اصحاب جانتے تھے حسنین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر خدا نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ میرے بیٹے مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ دنیا جانتی تھی ان کی اہمیت، اس لیے سیدہ اہمیت دلوا رہی ہیں، اہمیت دلوا رہی ہیں۔ دیکھو اس کے اندر حسنین بھی ہیں، لیکن آواز آئی ہوا کریں ہم جلا ڈالیں گے۔ دروازہ جلا اور لاکھ مار کے گرایا گیا، پہلو سیدہ مجروح ہوا اور اس طرح سے بی بی دیوار اتر کے بیچ میں دب گئی۔ اسما کو آواز دی، اسما ذرا مجھے اس دروازے کے نیچے سے تو نکالو اور میرا منہ میرے بابا کے مزار کی طرف کر دو۔ اسما نے بی بی کو دروازے کے سے نکالا اور ان کا رخ ان کے بابا کے مزار کی طرف کر دیا۔ بی بی نے فریاد کی، صبح علیہ لے آ لیا، بابا آپ کے بعد تو مجھ پر تو مصیبتیں پڑی کہ روز روشن پہ پڑتی تو شب ہائے تاریخ میں بدل جاتے۔ بی بی نے کیا کیا نہیں دیکھا، بی بی نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی بی بی نے صبر کیا، بی بی دربار میں گئی، بابا کی میراث نہیں دی گئی، بی بی نے صبر کر لیا۔ لیکن جب دربار سے واپس آئی تھی تو عجیب عالم تھا، روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ لکھا ایک چھوٹی سی بچی نے گلے میں باہیں ڈال کے پوچھا، اماں کیوں رو رہی ہو، اماں کیوں رو رہی ہو؟ اماں کیا جواب دیں؟ کیا یہ بتائیں کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا حق نہیں مانا گیا؟ کیا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری میراث تسلیم نہیں کی گئی؟
کیا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری گواہیاں جھٹلائی گئیں؟ نہیں، رو اس لیے رہی ہوں کہ میں دربار سے واپس آئی ہوں لیکن برقع و چادر میں ملبوس ہوں. مجھے تو اے لال تیرا دربار میں جانا رلا رہا